اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ حکم عبودیت اور نتیجہ عبودیت، اسی طرح انسان کی زندگی کا دوسرا رخ کفر و انکار اور تمرد و معصیت اور اس کا نتیجہ ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کا اسلوب قرآنی ذکر فرمایا ہے کہ یہ ہدایت کس منہج اور کس طریقہ کے تحت ہوگی۔ اس بات کے مسلم ہونے کے بعد کہ قرآن کریم انسان کی ہدایت کا منشور و دستور ہے، اور اس میں چونکہ انسان کے لیے ہدایت ہے تو یہ ہدایت انسان کے لیے قابل فہم ہونا ضروری ہے۔ تمام ہدایت اس میں نہ کہ بعض مطالب انسان کو سمجھ میں آئیں اور بعض انسان کی سمجھ سے بالا تر ہوں، اور انسان کی سمجھ میں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے یا انہوں نے خود ذہن میں بٹھا لی ہے یہ بات کہ قرآن کی عظمت اسی صورت میں ثابت ہوتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ قرآن سمجھ سے بالا ہے، ماورا ہے۔ یہ ایک عامیانہ ذہنیت ہے کہ عوام الناس عموماً جس چیز کو تعظیم کرتے ہیں یا بڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ بہت باعظمت ہے، اس کے مقابلے میں اپنا عجز پیش کرتے ہیں کہ ہم اس کے سمجھنے سے عاجز ہیں، ہم کمتر ہیں، اور یہ مطلب بہت عظیم و بالاتر ہے۔ خوب یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو عاجزی اپنی ثابت کرے، انکسار کرے، اپنی نافہمی کا اعتراف کرے، تو اس سے اس امر کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے مقابلے میں انسان اپنے آپ کو ناتوان یا کمزور سمجھ رہا ہے وہ صاحب عظمت ہے، وہ چیز وہ بلند و بالا ہے۔ لیکن اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ کسی شے کی عظمت جو انسان کے لیے ہے اس میں ہے کہ انسان کی سمجھ سے بالاتر ہو۔ اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا عظیم مطلب نہیں تھا، چونکہ انسان نے سمجھ لیا ہے۔ یہ ایک گمراہی کی بات ہے اور غلط ہے، باطل ہے یہ سوچ بھی، یہ نظریہ بھی، کہ جو چیز بھی باعظمت ہے، بہت عالی ہے، وہ حتماً انسان کی دسترس سے باہر ہو۔ انسان اگر سمجھتا ہے تو بھی اپنے آپ کو، انسان کی عظمت اس میں ہے کہ اپنے آپ کو عاجز کہے، ناتوان کہے، اور باعظمت شے کے مقابلے میں اپنے ضعف کا اقرار کرے۔ لیکن یہ قاعدہ نہیں ہے کہ اس عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ حتماً انسان کے فہم سے ماورا ہو، کوئی بات تو عظیم ہے۔
اور قرآن کریم چونکہ ہدایت ہے انسان کے لیے، اس کی بنیادی شرط یہی ہے کہ انسان کے لیے قابل فہم ہو، اور چونکہ مخاطب قرآن ناس ہیں، عامت الناس، تمام لوگ، نہ طبقات، ناس طبقات کے مقابلے میں ہیں، وہ طبقات قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں کہ بعض طبقات ایسے ہیں جو نہیں سمجھ سکتے اپنی صلاحیتوں کے کھول لینے کے بعد، جس طرح بعض کا ذکر ہوا ہے اور کچھ کا قرآن کریم ذکر کرے گا کہ بعض اوقات انسان اپنی توانائی کھو بیٹھتا ہے، اپنی صلاحیت ضائع کر بیٹھتا ہے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ایک طبقہ قرآن سمجھنے سے اپنے آپ کو عاجز بنا لے یا اس کے لیے رکاوٹیں پیدا ہو جائیں، لیکن عموماً عامت الناس کے لیے قرآن قابل فہم ہے، چونکہ انہی کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اور عامت الناس از نظر طبقاتی مختلف خصوصیات کے مالک ہوتے ہیں، اور جب ہم نے تمام خصوصیات کے حامل طبقات کو ہدایت کرنی ہے، جن میں اہل علم و حکمت و اہل اولو الالباب، اہل علم سب شامل ہیں، فہم و فراست رکھنے والے ذہین فطین انسان بھی شامل ہیں اس کے اندر، اور عام لوگ جن کی فہم و فراست ان کے درجے کی نہیں ہے، ان کے لیے بھی یہ ہدایت ہے، ان کو بھی ہدایت کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی فہم و فراست رکھنے والے افراد کو ضرورت ہے۔ اس لیے ہدایت ان طبقات کے لیے یا مختلف انسانی طبقات کی خصوصیات کے پیش نظر پیش ہوئی ہے، اور ہر طبقے کے لیے ایک خاص اسلوب قرآن کریم نے مد نظر رکھا ہے۔ اس میں سے جس طرح قرآن نے خود تدریجاً ذکر کیا ہے کہ تعلیم ہے، تربیت ہے، تبیین ہے، اور حکمت ہے، موعظہ ہے، جدال احسن ہے، قصص ہیں، یہ سب اسالیب ہیں قرآن کریم کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اور ان میں سے ایک بہت ہی خوبصورت اسلوب جو قرآن کریم نے ہدایت ناس کے لیے اپنایا ہے وہ تمثیل ہے، مثال کے ذریعے لوگوں تک اصل حقیقت و ہدایت کو پہنچانا، چونکہ یہ سب سے آسان اسلوب ہے، مثال کے ذریعے کسی بھی مطلب کو تفہیم کرنا، خصوصاً چونکہ قرآن کی ہدایت اور اسی طرح انسان کے لیے جس ہدایت کی ضرورت ہے وہ مختلف امور پر مشتمل ہے یا اس کے مختلف درجات ہیں۔ کچھ امور ایسے ہیں جو حواس کے ذریعے انسان ان کو ادراک کر سکتا ہے، علم حسی کافی ہے ان کے لیے، چونکہ وہ خود محسوسات میں سے ہیں اور مشاہدات میں سے ہیں، انسان مشاہدہ کرنے سے، دیکھنے سے، سننے سے ان حقائق کو درک کر لیتا ہے۔ ایک زیادہ حصہ ہدایت کا بھی ان امور کے اوپر مشتمل ہے، جس طرح سے کہ عام حقائق بھی اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر حقائق انسان کے سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ حسی ہیں۔ انسان کی محسوس دنیا وسیع تر ہے معقول سے انسان کے لیے، یعنی انسان خود صاحب حواس ہے اور ان حواس کے ذریعے سے محسوسات تک رسائی حاصل کرتا ہے، اور زیادہ تر انسان کی جو ضروریات ہیں وہ محسوسات کے اندر ہیں، اور حواس بھی یکساں نہیں ہوتے، بعضوں کی حس زیادہ تیز ہوتی ہے، بعضوں کی درمیانے درجے کی ہوتی ہے، بعضوں کی کمزور ہوتی ہے، لیکن انسان ان حواس کی مدد سے محسوسات کو سمجھ جاتے ہیں، اور آسان ترین ادراک انسان کے لیے یہی ہے جو حواس کے ذریعے سے انجام پاتا ہے، اور انسان کی معرفت اور انسان کا علم بھی زیادہ محسوسات ہی کے بارے میں ہے۔ عطا جو علوم انسان نے خود تدوین کیے ہوئے ہیں اور جن علوم کو پڑھتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں اور
ان علوم کے ذریعے سے ہم علمی درجات حاصل کرتے ہیں، یہ ہمارے علوم بھی زیادہ تر محسوسات سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ وہ علوم جو معقولات ہیں، جن میں محسوسات کم ہیں، ان کے پڑھنے میں بھی محسوسات دخیل ہیں، اور حواس ہی کے ذریعے سے ہم معقولات بھی پڑھتے ہیں اور معقولات کو سمجھتے ہیں، لیکن انسان کا علوم کا زیادہ حصہ محسوسات سے تعلق رکھتا ہے۔ اب وہ امور جو محسوسات سے ہٹ کر ہیں، غیر محسوس حقائق ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یہ حقیقت ذات الہی محسوسات میں سے نہیں ہے، صفات ذات حق تعالیٰ محسوسات میں سے نہیں ہے، اور اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ کے جو افعال ہیں، نظام ہے، وہ محسوسات میں سے نہیں ہے، معقولات میں سے ہے، یعنی حقیقت غیر جسمانی ہے، حقیقت ہے لیکن جسم نہیں ہے، محسوسات میں سے نہیں ہے۔ ان کو بھی انسان سمجھتا ہے، لیکن محسوسات بیچ میں دخیل ہیں، محسوسات کو بند کر کے نہیں سمجھتا۔ ایک مرحلہ ان کی حقیقتوں کی دریافت کا بھی بیچ میں محسوسات کے ذریعے انجام پاتا ہے، لیکن اصل حقیقت غیر محسوس ہے، اور یہ غیر محسوسات کو انسان کے لیے سمجھانا محسوسات کے بغیر دشوار ہے۔ دو دشواریاں ہیں اس میں، ایک سمجھانے والے کے لیے کہ وہ کس طرح سے غیر محسوس چیز کو ایک ایسی مخلوق کے لیے تبیین کرے جو حواس کے علاوہ کوئی ادراک نہیں رکھتی یا محسوسات سے ہٹ کر کسی چیز کو سمجھنے اور کسی چیز کو ادراک کرنے کے قابل نہیں ہے، اور دوسری مشکل سمجھنے والے کے لیے ہے کہ جو صرف موقوف ہے محسوسات کی حد تک، کہ محسوسات سے ہٹ کر اس نے کسی چیز کا ادراک نہیں کرنا، اس کی پہنچ ہی اتنی ہے، صرف محسوسات کو سمجھ سکتا ہے، اس کو ہم یہ حقائق غیر حسی، غیر محسوس حقائق سمجھائیں، یہ دو الجھنیں ہیں۔ اب مثلاً اگر ایک معلم ہم کسی کلاس کا فرض کر لیں جو اپنے شاگردوں کو محسوسات، حقائق محسوسہ سمجھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، وہ تو آسان ہے ان کے، اور حقائق محسوسہ کو بھی سمجھانے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم سمجھنے والے کو اٹھا کے لے جائیں اس حقیقت تک، کہ جیسا کہ ایک اسلوب تعلیم کا رائج ہے، عمومیت نہیں رکھتا لیکن ہے اور موفق ہے، وہ یہ ہے کہ مثلاً جب آپ نے بچوں کو پانی سکھانا ہے تو ہم بجائے اس کے کہ کلاس میں بٹھا کر الفاظ کی مدد سے انہیں پانی سمجھانا چاہیں یا گلاس میں پانی ڈال کے کلاس میں لے آئیں، ہم انہیں اٹھا کے دریا میں لے جائیں، چشمے پہ لے جائیں، جھیل پہ لے جائیں، نہروں کے قریب لے جائیں، تاکہ وہ پانی کو مختلف شکلوں میں دیکھ لیں، بہتا ہوا پانی دیکھ لیں، رکا ہوا پانی دیکھ لیں، گہرا پانی دیکھ لیں اور متلاطم پانی دیکھ لیں، پانی کی مختلف شکلیں ان کو جن حالتوں میں پانی ہوتا ہے وہ دکھا دیں، بارش کے ذریعے اترتا ہوا پانی بھی دکھا دیں، جوہڑوں میں گندا پانی کھڑا ہوا بھی دکھا دیں، برف پگھل کے جو پانی بن رہا ہے یہ بھی دکھا دیں۔ ایک یہ طریقہ ہے کہ ہم اس پوری کلاس کو لے کے ان حقائق تک لے جائیں ہم۔ اسی طرح اگر ہم نے انہیں پودے، درخت مختلف سمجھانے ہیں تو ہم انہیں اٹھا کے باغ میں لے جائیں، جنگل میں لے جائیں، ایک ایک پودے کو دکھائیں، انہیں مختلف پودے دکھائیں، ان کے پھل ان کو چکھائیں۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ انسان کو حقیقت کے سامنے لے جا کر آمنا سامنا کر دیں، تاکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے اس حقیقت کو دیکھے جو ہم اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ خوب یہ دشوار طریقہ ہے، مہنگا طریقہ ہے اور زحمت و مشقت ہے، لہٰذا عموماً محسوسات کو سمجھانے کے لیے بھی
کسی واسطے کی مدد لی جاتی ہے، تصاویر کے ذریعے سے بچوں کو یہ محسوسات سکھائے جاتے ہیں، یا ان کے نمونے کچھ لا کر کلاس کے اندر رکھے جاتے ہیں اور ان چھوٹے نمونوں سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بڑا نمونہ اس کا یا حقیقی نمونہ کیا ہوگا۔ یہ ایک رائج طریقہ ہے کہ محسوس کو سمجھانے کے لیے بھی ہمیں یا تصویر کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ عموماً پہاڑ دکھانے کے پہاڑ سمجھانے کے لیے پہاڑ پہ لے جانے کے بجائے پہاڑ کی تصویر بچوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ خوب یہ بھی ایک طریقہ ہے سمجھانے کا۔ بس محسوسات کی جب انسان تعلیم دیتا ہے یا آگاہی دیتا ہے کسی کو، تو وہ بھی دو طرح سے ہے۔ ایک یہ کہ خود محسوس کے پاس لے جائیں یا محسوس کو حاضر کر دیں اس شخص کے پاس، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی نمونہ، کوئی تصویر اس محسوس کی لا کر اس کے سامنے پیش کر دیں اور یہ اس کی مدد سے سمجھ جائے، کہ رائج طریقہ ہے یہ جو ہم ایک حقیقت ہے جو دور پڑی ہوئی ہے لیکن اسے کلاس میں اس کی تصویر یا اس کا نمونہ لا کر سمجھاتے ہیں، یہی تمثیل ہے۔ محسوس کو اس کی مثال کے ذریعے، مثلا تصویر جو کاغذ کے اوپر بنی ہوئی ہے، نقاشی، یہ خود اصل حقیقت نہیں ہے، اس حقیقت کی تصویر ہے، یعنی اس کی مثل ہے، اس کی مانند ہے، اس کی شبیہ ہے، کاغذی شبیہ ہے، یہ تصویری یا رنگی شبیہ ہے، اس کی رنگوں کی مدد سے اس کی طرح کا نقشہ بنا ہوا ہے اور مدد دیتا ہے انسان کو سمجھنے میں اور آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ امر تعلیم رائج طریقے سے ہو رہا ہے، یہ ایک جاری اسلوب ہے۔ اس بیچ میں جب انسان ان حقائق غیر محسوسہ کی طرف آتا ہے، ان کو سمجھتا ہے، تو وہاں زیادہ حاجت محسوس ہوتی ہے کہ انسان کے لیے تسہیل کیا جائے، سہولت پیدا کی جائے حقیقت غیر مادی، حقیقت غیر جسمانی کو سمجھنے کے لیے، اور وہ بہترین طریقہ تمثیل کا ہے۔ یوں نہیں کہ فقط قرآن نے یہ طریقہ اختراع کیا ہے، یہ رائج ہے انسانوں میں۔ انسان قرآن کے نزول سے پہلے بھی یہ کام کرتے تھے، ایک دوسرے کو محسوسات بھی تمثیل کے ذریعے سمجھاتے تھے، مثال کے ذریعے، اور غیر محسوسات بھی، معقولات بھی، معنویات بھی ان کو مثالوں کے ذریعے سے تفہیم کرتے تھے۔ یہ ایک معمول تھا اور ہے آج بھی تمام دنیا میں، مختلف اقوام میں، مختلف زبانیں بولنے والے مختلف ادیان کے اندر یہ ایک رائج محاورے کا طریقہ ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے اختیار کیا ہے، تمثیل کے لیے، چونکہ سب سے آسان طریقہ ہے تعلیم کا، آموزش کا، سکھانے کا سب سے آسان طریقہ مثال کے ذریعے بات کو سمجھانا ہے۔ اب جیسے بعض مفسرین کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ حتماً اس صورت میں ہوتا ہے جب معقول سمجھانا ہو، جب حقیقت غیر جسمانی انسان کو سمجھانا ہو تو مثال کا سہارا لیا جاتا ہے، نہ، بلکہ جب آپ محسوسات بھی انسان کو سمجھائیں تو مثالیں زیادہ مدد دیتی ہیں۔ مثلا خود انسان، ہم کسی انسان کو دوسرے انسان سے پہچانوانا چاہتے ہیں، اس کی خصوصیات، اس کی صفات، اس کی عادات، اس کی شخصیت کسی انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ انسان بھی محسوسات میں سے ہے جس کو سمجھا رہے ہیں وہ بھی۔ اور اگر مثلا ہم جس انسان کا تعارف کروانا چاہ رہے ہیں وہ سامنے موجود بھی ہو، حاضر بھی ہو، جیسا کہ ہوتا ہے کسی مجلس میں، محفل میں، خصوصاً جو شخصیات کی تعریف کے لیے، تمجید کے لیے منعقد کی جاتی ہیں، وہ شخصیت خود موجود ہوتی ہے وہاں پر زندہ حی، اس کے باوجود ان کو ان کی حقیقت سمجھانے کے لیے یا ان کا مقام سمجھانے کے لیے کسی دوسرے شخص کی مثال لاتے ہیں، ہم کسی اور شخصیت کی مثال لاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے درمیان یہ شخصیت موجود ہیں، یہ فلاں کی طرح ہیں،
یہ یوں سمجھیں کہ یہ اپنے زمانے کے یہ فلاں ہیں، وہ کوئی معروف شخصیت، شناختہ شدہ شخصیت جس کا تعارف پہلے سے ہوا ہوتا ہے، اس شخصیت کے ساتھ ہم اس کو مثال دے کر پیش کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک رائج ہے، اب جس کو پہچانوانا چاہتے ہیں وہ خود سامنے بیٹھا ہوا ہے، جس کے ذریعے پہچانوانا چاہتے ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ تاریخی شخصیت ہیں۔ مثلا علامہ اقبال ایک معروف شخصیت ہیں اور شناختہ شدہ، ہم اپنے زمانے کے کسی عالم فاضل آدمی کو اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں یا اس کو پہچانوانا چاہتے ہیں جو موجود ہے ہمارے درمیان، زندہ ہے، اس کی تعریف کر رہے ہیں اس شخص کے ذریعے جو موجود نہیں ہے، کئی سال ہوئے ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ہم ان کو مثال بناتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، ان کی حقیقت سمجھانے کے لیے۔ یہ بھی تمثیل ہی ہے اور رائج طریقہ ہے، اور اس سے بہتر کسی کا مقام سمجھ میں آتا ہے، اور یہ رائج طریقہ ہے، روزمرہ ہم یہ کام انجام دیتے ہیں، کرتے ہیں۔ مثلا کسی کی معنویت ہے، معنوی مقام کسی کا، تاریخی بزرگ شخصیات سے ان کا موازنہ کرتے ہیں، مقایسہ کرتے ہیں، اس کو بھی تمثیل ہی کی ایک صورت ہے، تمثیل ہی پیش کرتے ہیں۔ یعنی مثال کے ذریعے سے کسی حقیقت کو سمجھنا آسان ترین اسلوب ہے، رائج انسان کے اندر بھی، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اسی اسلوب کو اختیار کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے، قرآن نے ایک مثال دی ہے ان لوگوں کے لیے جو نور الہی سے دور ہیں، ظلمات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، مردد لوگ ہیں، جنہوں نے اپنی دوغلی شخصیات بنائی ہوئی ہیں، حقیقت ایمان سے دور ہیں لیکن زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ مثال قرآن نے دی ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یا پھر اس کے بعد دوسری مثال دی ہے قرآن کریم نے۔ یہ جو موجود لوگ ہیں ان کی مثال دی ہے ان کے ذریعے سے جو فرضی چیز ہے۔ مثلا یہ منافق ہمارے درمیان موجود ہیں، مردد لوگ، بے ایمان لوگ جو دھوکہ باز ہیں، فریب دیتے ہیں کچھ اور ہیں، تظاہر کچھ اور کرتے ہیں، یہ ہمارے درمیان رہتے ہیں۔ ان کی مثال دی ہے ایک فرضی مثال سے، کہ مثال ایسی لو کہ ایک فرد ہے یا ایک گروہ ہے جو ظلمتوں میں ہے، گٹا ہے، بارش آ گئی ہے اور اس میں آندھی ہے، اس میں بجلی ہے، اس میں کڑک ہے۔ چونکہ وہ چیز، وہ منظر ہمارے لیے مانوس تر ہے، وہ زیادہ ہم اس کو جانتے ہیں، اور ان کی حقیقت سمجھنے کے لیے ہم اس مثال کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ موجودہ لوگ کس چیز کا شکار ہیں۔ اس لیے یہ ایک رائج طریقہ ہے، قرآن کریم نے اختیار کیا ہے۔ لیکن یہاں پر اس طریقہ کے بارے میں وضاحت ہے، خود مثال نہیں ہے، اس اسلوب کے بارے میں وضاحت دی گئی ہے۔ آیا جو پہلے گزری ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیا 17 میں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ دوسری مثال دی او کصیب من السماء۔ یہ دونوں مثالیں قرآن کریم نے پیش کی ہیں، وہاں مثال تھی، لیکن اس آیہ کریمہ میں مثال نہیں دی جا رہی، بلکہ مثال کے بارے میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ مثال قرآن میں ہدایت کے لیے دینا یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے، اسلوب سے ہٹی ہوئی بات نہیں ہے، نامناسب عمل نہیں ہے۔ چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی، چونکہ خود ساختہ یا فرضی جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے تخیلات ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی انسان کا اپنا ایک تخیل ہے۔ ایک وہ معرفت ہے جو قرآن نے پیش کی ہے، ایک ہم نے خود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تخیل بنایا ہوا ہے، تخیلاتی تصور ہے ہمارا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک شان، حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے، خصوصیات۔
ایک شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے، مسلمانوں نے، مومنین نے بنائی ہوئی ہے اپنے ذہن میں تخیلات کی مدد سے. اسی طرح اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں ایک ان کا حقیقی مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، یا جو انہوں نے خود اللہ کی ہدایت لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبعیت میں یہ مقام حاصل کیا ہے. ایک وہ ہے جو ہم نے ان کے لیے ذہن میں بنا لیا ہے، اور ان کا حقیقی مقام سمجھنے میں ہمارا جو تخیلاتی مقام ہے یہ رکاوٹ بن جاتا ہے. جب بھی اہل البیت کی وہ شخصیت جو اللہ نے بنائی ہے ہم اسے اگر سامنے لائیں تو فوراً اپنی خیالی شخصیت آڑے آ جاتی ہے، اور ان میں تضاد ہوتا ہے. کئی دفعہ اس میں تضاد ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں، مبعوث ہوا ہوں ہادی بن کر، تو انہوں نے تعجب کیا کہ یہ تو ہم میں سے ہیں، یہ تو کھاتے پیتے ہیں، ان کے ساتھ ملائکہ کا جرمٹ نہیں ہے، ان کے ساتھ یہ نہیں ہے. ان کے ذہنوں میں نبی یعنی ایک ایسی شخصیت جو عالم غیب سے مرتبط ہو، جس پر وحی نازل ہوتی ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مربوط ہو، تو اس کو تو ہم جیسا معمولی کسی پہلو سے نہیں ہونا چاہیے. تو وہ اعتراض یہ کرتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں، یہ تو بازاروں میں آتے جاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، عام انسان جو کرتے ہیں یہ وہی کرتے ہیں. لہٰذا وہ اس کو ایک رکاوٹ کے طور پر یہ بیان کرتے تھے کہ بشر مثلنا، یہ تو ہماری طرح کے بشر ہیں. یہ کیوں یہ تعجب ان کو ہوتا تھا کہ یہ ہماری طرح کے بشر ہیں، چونکہ ان کے ذہن میں جو تخیلاتی مقام نبوت تھا نبی کا وہ کچھ اور تھا. وہ یہ نہیں تھا کہ وہ بشر بھی نہیں ہوں گے، وہ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، جس طرح سے آج کل لوگوں کا یہ نظریہ ہے. یہ تخیلاتی شخصیت جو ان لوگوں کے لیے انہوں نے رسول اللہ کے بارے میں نہیں، اصل رسول یا نبی کے بارے میں اپنے ذہن سے یا خود بنائی یا کسی سے یہ لے لی یہ تصویر ذہنی، اور رسول اللہ کو عملاً جب دیکھا تو اس تخیلاتی تصویر کے مطابق نہیں نکلے. تو اعتراض کیا کہ یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں، ان کے نہ باغات ہیں، نہ ان کے پاس یہ نعمتیں ہیں، نہ ان کے پاس ملائکہ کا جرمٹ ہوتا ہے، ان کے گھر میں کھانا پکتا ہے، یہ بازار میں آتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، ہم جیسی گفتگو کرتے ہیں، معمولات جو عام لوگوں کے ہیں وہ یہ بھی انجام دیتے ہیں، بس یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں. کیوں اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ وہ تصور ہے جو انہوں نے خود بنایا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. اسی بنیاد پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو اپنا تخیلاتی تصور قائم کیا ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر اللہ کا کلام ہے یہ، تو اللہ کا کلام کسی لحاظ سے مخلوق کے کلام کی طرح نہیں ہونا چاہیے. مخلوق کی طرح اللہ کلام نہ کرے، اور جو عام آدمی جس اسلوب کے ساتھ بات کرتا ہے اس طرح سے نہ ہو کلام اللہ. عام اسلوب میں مثال کے ذریعے سے بات کی جاتی ہے. انہیں ایک تعجب یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں تو جیسے ہم آپس میں مثالیں دیتے ہیں اس طرح کی مثالیں ہیں یہاں پر. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مثالیں بھی دی جائیں تو مثالیں کس چیز کی دی جا رہی ہیں؟ بہت ہی حقیر چیزیں، بہت ہی چھوٹی چیزیں، پست چیزیں، روزمرہ کی چیزیں جن کی طرف عام لوگ بھی مثلاً زیادہ توجہ نہیں کرتے، عنایت نہیں کرتے، وہ اللہ کے کلام کے اندر ان کا ذکر بھی ہے اور ان کی مثال بھی ہے. اسے دلیل قرار دیتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، چونکہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں مثالیں نہیں ہونی چاہیے تھیں، چونکہ مثالیں تو عام لوگ دیتے ہیں، اور اگر مثالیں ہیں تو وہ مثالیں بھی عامیانہ نہیں ہونی چاہیے تھیں. وہ مثالیں بھی مثلاً انہی اشیاء کی جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں،
ان کی مثالیں نہ ہوں. مثالیں اگر دینی ہیں تو جیسے ابھی تخیلاتی دنیا زیادہ وسیع تر ہو گئی ہے. تخیلاتی کہانیاں ہیں، تخیلاتی فلمیں ہیں، تخیلاتی میڈیا پروگرام ہیں، بالکل خیالات محض ہیں. ان تخیلاتی کاموں میں کوئی چیز زمین کی نہیں دکھائی جاتی، چونکہ زمین کی چیز دکھائیں گے، مثلا کسی اور کرہ کے اوپر کسی اور سیارے کی مخلوق جب دکھائی جاتی ہے تو اس تخیلاتی منظر کشی میں ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی شباہت زمین سے نہ ہو، انسانوں سے نہ ہو. وہ اس کا چہرہ بھی ایسے بناتے ہیں، اس کی بولی بھی ایسی ہوتی ہے، ان کے حرکات و سکنات اور ان کے اوزار، ان کے کھانے خوراکیں، تخیلاتی جو بناتے ہیں پروگرام یا فلمیں کہانیاں، ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زمین سے مشابہت نہ ہو اس کی، تاکہ یہ واقعاً باور ہو جائے کہ زمین سے ماوراء کسی سیارے سے ان کا تعلق ہے. اسی طرح کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں قرآن کے بارے میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اور رسول اللہ کے بارے میں ہے کہ ہم سیارہ زمین پر رہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، بس زمینی نہیں ہونا چاہیے ان کو. یہ ارتکاز میں ان کے تحت شعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کو زمینی خصوصیات کا مالک نہیں ہونا چاہیے، اور جو کلام لے کر آئے ہیں وہ زمینی کلام نہیں ہونا چاہیے، اور جو مثالیں لے کر آئے ہیں وہ زمینی مثالیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو ہماری دیکھی والی چیزیں ہیں، یہ تو ہماری باتیں ہیں. یعنی اگر کوئی شخص انہیں زمینی باتوں کو لے کر آئے اور کہے میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تو وہ تعجب کرتے ہیں کہ آپ کیسے اللہ کی طرف سے آئے ہو؟ کام سارے ہم جیسے کرتے ہو، کھانا پینا ہمارے جیسا ہے، کپڑے آپ پہنتے ہو، شادی آپ کرتے ہو، گھر کے اندر سونا جاگنا ہم جیسا ہے آپ کا، بات چیت ہم جیسی ہے آپ کی، شادی بیاہ ہم جیسا ہے آپ کا، ہر چیز تو ہم جیسی ہے. پھر کیسے کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں؟ اللہ کی طرف سے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک اور سیارے سے آپ آئے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی مشابہت آپ کی نہیں ہونا چاہیے. اسی باب سے یعنی وہ جو تعجب ان کے ذہنوں میں تھا یا آج بھی ہے، آج بھی اس طرح تو اعتراضاً نہیں کر، وہ اعتراض کے طور پر یہ بات کرتے تھے نفی کے لیے کہ چونکہ آپ کا طور طریقہ، رہن سہن، عادات اطوار ساری زمینی لوگوں والی ہیں، بس آپ نعوذ باللہ نبی نہیں ہیں. آج کل جو مومنین ہیں، معتقدین ہیں، وہ تو کافرین تھے، انکار کرتے تھے، مشرکین، یا ان کا اعتراض تھا. لیکن جو اعتقاد رکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی بھی ذہنیت ایسی ہی ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر زمینی خصوصیات ہوئیں تو پھر آپ نبی نہیں ہیں، حتماً غیر زمینی خصوصیات ہوں. ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم جتنا ہو سکے ممکن غیر زمینی خصوصیات اپنی طرف سے ہم بیان کریں، ثابت کریں کہ ان کے اندر کوئی زمینی خصوصیت نہیں تھی. وہ لوگ چونکہ رہتے تھے، دیکھتے تھے سامنے، وہ کہتے تھے یہ زمینی طور طریقے، ان کے رہن سہن زمینی لوگوں والا ہے، بس یہ نبی نہیں ہے. انکار کر دیتے تھے نبوت کا. موجودہ جو لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، چونکہ مان چکے ہیں، لیکن بات ذہن ان کا بھی ویسے ہی ہے کہ اگر وہ نبی ہیں تو پھر زمینی خصوصیات ان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اس لیے یہ مصر ہیں کہ ان کے اندر نہیں تھی یہ زمینی خصوصیات، خیر زمینی خصوصیات تھی ان کے اندر، آئے زمین پر تھے لیکن کوئی زمینی صفت ان کے اندر موجود نہیں تھی. یہ دونوں ذہنیتیں ایک جیسی ہیں، مشابہت رکھتی ہیں اس بات پر ہی کہ اللہ کی طرف سے آنے کا مطلب ایسا ہی ہے جیسے کسی اور سیارے سے کوئی بات آ رہی ہے. تو وہ سیارہ چونکہ مختلف ہے، یہ سیارہ اور ہے، اس سیارے سے کوئی چیز ادھر آئے اور بالکل اسی سیارے والی ہو تو تعجب کرتے ہیں کہ پھر اس کی صداقت میں فرق ہے، فرق ہونا چاہیے. اس بنیاد پر اس طرح کے اعتراضات ان لوگوں کے ذہنوں میں تھے. آج دوسرے طرز پر
انہی اعتراضات کو اور شکل میں بیان کیا جاتا ہے، یعنی سلبی اور ایجابی لہجہ ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ آپ میں زمینی خصوصیات ہیں آپ نبی نہیں ہیں۔ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ چونکہ وہ نبی ہیں مسلماً پس ان میں زمینی خصوصیات نہیں ہیں۔ بات دونوں ایک ہی کر رہے ہیں، ایک زمینی خصوصیات کو مسلم مان کر نبوت کا انکار کرتا ہے، دوسرا نبوت کو مسلم مان کر ان خصوصیات کا انکار کرتا ہے، یعنی ایک ہی الجھن دونوں کے ذہنوں میں ہے۔ لیکن قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ ضروری ہے کہ جو بھی زمین کے اہل زمین کی ہدایت کے لیے ہوگا وہ خود زمینی خصوصیات اس کے اندر ضروری ہیں۔ چونکہ انسانوں کے لیے ہادی بن کر آیا تو انسان ہونا ضروری ہے۔ جن چیزوں کو آپ رکاوٹ سمجھ رہے ہو وہ ہدایت کے لوازمات ہیں، ان کے بغیر عمل ہدایت ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا۔ اور ان جملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اسلوب سخن ہے، اسلوب کلام ہے۔ قرآن کریم میں اس کو ہر پہلو سے بیان کیا گیا ہے، جو ان لوگوں کے ذہنوں میں جو تصورات آتے تھے یا اعتراضات، اس پہلو کو لے کر قرآن کریم نے وضاحت کی ہے۔ اس میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ طرز سخن و طرز گفتگو یا طرز کلام اللہ کا کیسے ہونا چاہیے۔ یہ اہل زمین تعین کر رہے ہیں کہ اللہ کا طرز کلام کیسے ہونا چاہیے، اور اس میں جو مسلم خصوصیت قرار دے رہے ہیں وہ یہ کہ رائج نہیں ہونا چاہیے، جس طرح رائج گفتگو ہوتی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، علیحدہ سے طرز کلام ہو۔ خب رائج گفتگو میں کیا ہے؟ مثال دینا۔ تو اللہ کا کلام اس صورت میں یہ ہم مانیں گے کہ جب اس میں مثالیں نہ ہوں۔ دوم، مثالیں بھی اگر اللہ کے کلام میں ہیں تو زمینی مثالیں نہ ہوں، ہماری مثالیں نہ ہوں، مثالیں بھی اللہ کی ہوں، یعنی جو ان کے ذہن میں ہے اللہ کا تصور بنا ہوا وہ مثالیں ہونی چاہیے۔ یہ تو ہماری روزمرہ کی مثالیں ہیں۔ اس ان کے طرز تفکر کو قرآن کریم نے جواب دیا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، کہ اس میں کوئی حیا، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی جھجک، کوئی شرم نہیں ہے کہ اللہ مثال دے۔ اللہ کے لیے اس میں کوئی شرم، حیا یا قباحت نہیں ہے کہ اللہ مثال دے، اپنے کلام میں مثال دے۔ مثال لانا کیسے شرمناک بات ہو گئی ہے تمہارے لیے؟ اور اللہ کی طرف سے تو اس میں کوئی نہیں ہے کہ مثال کے ذریعے آپ کو ایک بات ہدایت ہے سمجھائی جا رہی ہے، اور اس میں یہ آپ کہاں سے یہ بات نکال رہے ہو کہ اللہ کے شایع نشان نہیں ہے مثال دینا؟ اللہ کی ذات اجل ہے، بلند و بالا ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے، اللہ ایسی بات اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ یہ رسول اللہ کا اپنا کلام ہے۔ وہ جو پہلے اعتراض تھا جس کے جواب میں قرآن کریم نے کہا تھا کہ اگر تم ریب ہو، تمہارے اندر ریب ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ اسی تناسب سے یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ اس ریب میں سے ایک ریب ان کے دلوں میں یہ تھا، تردید، کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں مثالیں کیوں ہیں، اور اگر مثالیں بھی ہیں تو یہ ہماری زمینی مثالیں کیوں ہیں، اور زمینی مثالیں بھی ہیں تو یہ گھٹیا پست چیزوں کی مثالیں کیوں ہیں؟ وہ اللہ کا اگر کلام ہے تو وہ تو بڑی اعلیٰ بڑھیا مثالیں ہونی چاہیے تھیں، یہ معمولی مثالیں کیوں ہیں؟ یہ اسی ریب کی ہی ایک تشریح ہو رہی ہے اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، اللہ کو کوئی جھجک، باک، رکاوٹ نہیں ہے کہ مثال دے تمہارے لیے، اور وہ مثال بھی کس کی ہو؟ ما بعودتن، وہ مثال مچھر کی ہو، حشرے کی ہو جو بہت ہی چھوٹا ہے، یعنی حشرات میں عام انسانوں کی زندگی میں مچھر سے بھی چھوٹے حشرات موجود ہیں، لیکن وہ یا کثرت سے نہیں ہیں یا نظر نہیں آتے۔ ایک حشرہ جو ہر آدمی کو اپنا پتہ بتا دیتا ہے، خود انسان کے ارد گرد رہتا ہے اور انسان کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، ڈستا بھی ہے انسان کو اور مشکلات میں کر دیتا ہے،
اور مچھر ایک حقارت کی علامت ہے. عام گفتگو میں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو مکھی مچھر کی طرح مسل دیں گے، ہماری نظروں میں تم مکھیاں ہو، مچھروں کی طرح ہو، مکھی مچھر والی حیثیت ہے، ہم تمہیں کچھ سمجھتے نہیں ہیں. چھوٹا ہونے کی وجہ سے، اپنے جثے کے اعتبار سے اور کمزور ہونے کی وجہ سے مچھر کمزوری کا ایک کنایا ہے، گویا استعارہ ہے کہ بہت ہی حقیر چیز ہے، پست چیز ہے، گھٹیا چیز ہے. اس لیے اس کا نام لیا گیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہدایت کے لیے مثال دے، اس میں کوئی جھجک، کوئی معنی نہیں ہے کہ مچھر کی مثال دے. فما فوقہا، اور مچھر سے بالاتر کی مثال دے، ما فوق مچھر کی مثال دے. فوق مچھر یوں نہیں ہے کہ مچھر سے بڑی چیز، مچھر سے بڑی چیز مکھی ہے، پھر مکھی سے بڑی چیز اور بڑی مکھیاں ہیں اور اس سے بڑے پرندے ہیں. فوق اوپر کی طرف، تحت کے مقابلے میں ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کس کا فوق لحاظ کیا جا رہا ہے. یہ حقارت کا فوق ہے. جیسے ہم اردو زبان میں بھی کہتے ہیں، یہ الفاظ بڑھ کر کہتے ہیں نا کہ یہ تو اس سے بڑھ کر حقیر ہے. مثلا یہ مچھر یا کوئی چیز گندی ہے، پلید ہے، فرض کریں اگر یہ پانی پلید ہے، گندا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑھ کر فلاں پانی زیادہ گندا ہے، آلودہ ہے. یہ آدمی بڑا گھٹیا ہے تو کہتے ہیں اس سے بڑھ کر فلاں گھٹیا ہے. اس سے بڑھ کر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس سے اوپر ہے، یعنی اس سے بہتر ہے. گھٹیا ہونے میں، حقارت میں جو فوقیت ہے، حقارت میں فوقیت زیادہ حقارت کو کیا کہا جاتا ہے. حقارت میں تحتیت یعنی کم حقارت، اس سے مافوق ہے یعنی اس سے بڑھ کر حقارت میں اس سے آگے بڑھا ہوا ہے بہت. لہٰذا اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ مثال دیں، اور مثال بھی مچھر کی دیں یا مچھر سے زیادہ حقیرتر، مچھر سے بھی زیادہ کمزور کسی مخلوق کی مثال دے اللہ. یہ اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. اب جب مثال اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے ہدایت کی غرض سے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں دیگر آیت میں ہے کہ یہ ہر آیت کے ساتھ یہ ہوتا ہے، لیکن یہاں صرف مثال کے لیے یہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور مختص نہیں ہے مثال کے ساتھ. بغیر مثال کے بھی اگر کوئی بات کی جائے تو سننے والے سامعین وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو مومن ہیں، پہلے سے ایمان لائے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے یہ مثال آئی ہے، مچھر کی یا کسی حقیر چیز کی مثال دی گئی ہے، اور وہ مومن ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. جو مومن ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، رب کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جس طرح باقی سارا کلام حق کی اللہ کی جانب سے اور حق ہے، یہ مثال اور اس مثال میں جو چھوٹی حقیر چیز ہے، یہ سب حق ہے اور اللہ کی طرف سے ہے. اس میں ذرا برابر ریب و تردید مومنین کے دل میں نہیں ہوتی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن ان مخاطبین میں سے جو کافر ہیں، جب انہیں یہ مثال پہنچتی ہے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ فوراً وہ پکار اٹھتے ہیں کہ یا نیچے یہ مثال، کیا چاہتا ہے اللہ اس مثال سے، مثال دینے کا مقصد کیا ہے، کیوں دی گئی ہے مثال. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس مثال کے ذریعے سے بہت سوں کو ہدایت کر دیتا ہے، وہ بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور جن کو خدا ان مثال کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، اب یہ قرآن کی تشریح ہے کہ وہ فاسق ہیں. فاسق ایسے ہی ہیں، جس چیز سے مومن کی ہدایت ہوتی ہے اسی سے فاسق گمراہ ہوتا ہے. فاسق کون ہے، اس کی بھی تشریح کر دی ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو عہد خدا پختہ کرنے کے بعد، پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن چیزوں کے وصل کا، جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں. یہ تین علامتیں
فاسقوں کی ہیں، یہ نہیں مثالوں سے ہدایت لیتے، مثالیں ان کے دلوں میں اور گمراہی پیدا کرتی ہے اور فسق پیدا کرتی ہے، مزید یہ گمراہ تر ہو جاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہی خسارے والے ہیں، جو خسارہ جن کو قرآن نے ذکر کیا گیا انسان کا خسارہ، اس خسارے کا مصداق بتا دیا کہ وہ یہ فاسقین ہیں۔ خوب، اس مجموعے میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے متعلق یہی بنیادی نقطہ تفہیم کیا ہے، اور اسے سمجھنا بہت ضروری ہے، یعنی اسلوب تمثیلی قرآن، جیسا آیا 25 کی تفسیر میں اشارہ کیا تھا کہ اسلوب تمثیلی قرآن کا ایک نمونہ، ایک مصداق اس کا آیا 25 ہے، اور تشریح اس کی آیا 26 میں آ گئی ہے، اور آگے مزید آتی جائے گی۔ تمثیل کے متعلق فراوان قرآن کریم نے وضاحتیں دی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مثالوں کے ذریعے ہر طرح کی ہم مثال دیں گے، اور ان مثالوں سے ہی ہم حق بیان کریں گے، ان مثالوں کے ذریعے سے ہم حقیقت بیان کریں گے، ہدایت پیش کریں گے۔ متعدد آیات ہیں جن کے اندر ہمیں مثالوں کے ذریعے بات سمجھانے کا حکم آیا ہے۔ چاند ایک آیات ان میں مشاہدہ کریں کہ مثال کے اوپر تاکید کتنی ہے قرآن کریم کی، اور پھر ہم یہ جائزہ لیں گے کہ مثال کے متعلق جو قرآن ہمیں رہنمائی کرنا چاہتا ہے اس سے ہم کتنے دور ہو چکے ہیں۔ یعنی یہ فلسفہ امثلہ کا، مثال کا، تمثیل کا، یہ ہم اس طرح سے سمجھ نہیں پائے، اس کو عملی طور پر فہم قرآن میں مد نظر نہیں رکھا، قرآن کے تمثیلی اسلوب کو، اور ہم نے اس کے لیے اسلوب جو قرآن کے لیے ذہنوں میں ہمارے بیٹھا ہوا ہے غیر شعوری طور پر، وہ علمی اسلوب ہے۔ چونکہ یہ مشکل ہے ہماری، جو مسلمان نہیں ہیں وہ تو قرآن نہ پہلے پڑھتے ہیں نہ بعد میں پڑھتے ہیں، چونکہ قرآن پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں جن کا قرآن پر اعتقاد ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اس رجوع میں وہ بہت دیر سے، تاخیر سے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ علماء بھی پہلے وہ قرآن سمجھنے کی تیاریاں کرتے ہیں، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم پہلے علوم پڑھ لیں، 14 علوم پہلے پڑھ کے ان میں مجتہد ہو جائیں، پھر ہم قرآن کی طرف آئیں گے۔ وہ علوم سارے ادبیات، وہ مجموعہ جیسے پاکستانی کھانوں کے بارے میں، پاکستانی ہندی کھانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ 14 مسالے ان کھانوں کے اندر ڈلتے ہیں، 14 مسالوں سے کھانا صحیح بنتا ہے، پاکستانی ٹیسٹ کا، مزاج کا۔ اسی طرح جو ادبی علوم ہیں وہ 14 ہیں، 14 علوم سے انسان، 14 علوم میں مجتہد بن کر انسان قرآن سمجھنے کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن عملاً ہوتا یہ کہ جب 14 علوم میں سے کسی ایک میں بھی انسان مجتہد ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے بے نیاز سمجھتا ہے، اب وہ قرآن سے بھی اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، اور آخر میں آتا ہی نہیں ہے۔ برفرض اگر آئیں، ہم 14 علوم پڑھ کے آئیں یا 14 علوم سن کے آئیں، دیر سے آتے ہیں، علوم میں پہلے جاتے ہیں، اور علوم جب ہم تحصیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لاشعوری طور پر بھی بہت ساری چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، اور لاشعوری طور پر علوم میں ایک چیز جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے وہ اسلوب ہے، باس کا، مطالب کا، علمی اسلوب ہے۔ ہر علم کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ اسلوب یعنی روش، میتھڈ، طریقہ کار، کہ یہ مطلب اس علم نے کس طرح سے پیش کرنا ہے۔ اصل مطلب کے علاوہ اہمیت ہوتی ہے اس چیز کی کہ آپ اس کو کس انداز سے اور کس روش سے اور کس میتھڈ سے آپ اس بات کو آگے پیش کریں گے، کہ یہ چیزیں جاننا ضروری ہے۔ علوم کی آشنائی کے مرحلے پر اسلوب علم پرانے علماء سمجھاتے تھے، اساتید موجودہ یہ زحمت نہیں کرتے، اور نہ ہی طلاب جاننا چاہتے ہیں، لیکن پرانے علماء یہ کام کرتے تھے
کہ علم شروع کرنے سے پہلے 8 چیزیں علم کے بارے میں طالب علم کو تعلیم دیتے تھے. یہ علم ہے کیا، اس کا موضوع کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے، اس کے مؤلف کون ہیں، اس کے اسلوب کیا ہے، اس کے باقی خصوصیات، ساری جو مہم چیزیں تھیں وہ علوم کے بارے میں آگاہی دیتے تھے. ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، اپنے جتنے بھی علوم ہیں ان کے اندر پہلے ایک مقدمہ لکھا ہوتا ہے، جو آج کل قابو سے باہر ہو گیا. آج کل مقدمے میں مؤلف، اس کا خاندان، اس کے بچے، اس کی ڈگریاں، اس کی یہ چیزیں ساری مقدمہ علم ہو جاتا ہے. لیکن جو مقدمہ کتاب ہوتا ہے، یہ مقدمۃ العلم، اس میں علم کے بارے میں بات ہوتی ہے، نہ کہ مؤلف جہاں جس جغرافیے میں پیدا ہوا ہے، اس کے آباء و اجداد، اس کے نانکے دادکے. یہ مقدمۃ الکتاب یا مقدمۃ العلم نہیں ہوتا. مقدمۃ العلم میں علم کی یہ 8 چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ اسلوب کیا ہوگا اس علم کا. ظاہر اسالیب مختلف ہیں، تو ہر علم کا ایک اپنا مخصوص اور مختص اسلوب ہے، یعنی طریقہ. اسلوب کا عام ترجمہ طریقہ ہے، منہج یا طریقہ یا میتھڈ جس کو کہتے ہیں، روش. یہ بیان کی جائیں علوم میں یا نہ کی جائے. مثلا کسی علم میں مقدمہ میں یہ بات نہیں ہوئی اسلوب کے بارے میں، اور علم استاد نے پڑھانا شروع کر دیا، مثلا فقہ، علم فقہ پڑھانا شروع کر دیا بغیر یہ بتائے کہ اس علم کا اسلوب بحث کیا ہوگا. لیکن اسلام میں پڑھتے پڑھتے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. بحث ایسے شروع کی جاتی ہے، ایسے بات کھولی جاتی ہے، دلیل اس طرح سے لی جاتی ہے، نتیجہ اس طرح سے لیا جاتا ہے. تو اس طرح ایک ہماری روش بن جاتی ہے، ہماری شخصیت کے اندر یہ چیز پختہ ہو جاتی ہے. علمی علوم کے اندر علمی اسالیب، جس طرح مؤلفین، علماء مختلف علم کے باعث چھیڑتے ہیں اور اس کو نتیجے تک پہنچاتے ہیں، یہ کثرت سے پڑھنے کے بعد ہمارے ذہنوں میں یہ چیز راسخ ہو جاتی ہے. تو ہم یہ اسلوب علمی لے کر اب قرآن کی طرف آتے ہیں. تفاسیر بھی اگر دیکھیں، جب علماء ہمارے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ اسی علم کے منہج پہ کرتے ہیں. جس طرح خود پڑھا ہے کوئی علم، اسی انداز سے اس علم کو بھی آگے باس بڑھاتے ہیں. جیسے ادبیات پڑھا رہے ہیں گویا قرآن میں، اور ہدایت کا جو اسلوب ہے اس کو علمی اسلوب قرار دیتے ہیں. یعنی یہ تفریق نہیں کرتے کہ ہم اس وقت ایک علمی کتاب نہیں پڑھ رہے، بلکہ ایک ہدایت کا منشور پڑھ رہے ہیں. ہم ہدایت کے منشور کا اسلوب اپنا ہے، مختص ہے، جو ہدایت کے ساتھ مختص ہے. بعض چیزیں مشترک ہیں، علوم علمی اسلوب میں بھی ہیں اور ہدایت کے اسلوب میں بھی ہیں، لیکن بعض چیزیں مختص ہیں ہدایت کے اسلوب کے ساتھ. وہ اسلوب علم میں ممکن ہے معمول نہ ہو. جیسے تمثیلی زبان. تمثیلی زبان علمی اسلوب میں رائج نہیں ہے. مثلا آپ علم فقہ پڑھنا چاہتے ہیں تو تمثیلی زبان نہیں ہے. اصلاً سرے سے علم فقہ بیگانہ و اجنبی ہے تمثیلی زبان سے، چونکہ علم ہے ایک اور اس کے اندر خالص علمی اسلوب ہے، اس کے تحت بات کرتے ہیں، کہیں بھی تمثیل بیچ میں نہیں آتی. البتہ جہاں مثال کہتے ہیں، مثلا علماء کوئی حکم بیان کرتے ہیں اور اس کی مثال، تو مثال سے مراد مصداق ہوتا ہے. علم فقہ میں یا علمی اصول میں یا ادبیات میں مثال مصداق کو کہتے ہیں. مثلا مثال دیں، مثال یعنی اس کا آپ مصداق بھی بیان کریں. جیسے علم فقہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، تو فوراً کہتے ہیں مثال دیں، یعنی کون سی چیز، مصداق بیان کریں کون سی چیز حرام ہے. یا جب کہا جاتا ہے کہ جانور جو حلال گوشت جانور ہے، اس کے جسم کے اندر کچھ حرام چیزیں بھی ہیں جو نہیں کھا سکتے، تو فوراً کہتے ہیں مثلا مثال. تو یہاں مصداق، مثال سے مراد مصداق ہوتی ہے. لیکن قرآن جب مثال کی بات کرتا ہے تو مصداق نہیں کہہ رہا. قرآن میں مثل مصداق کو نہیں کہتے، علوم میں مثل مصداق کو کہتے ہیں. مثلا آپ فلسفہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں کوئی بات ہوئی ہے تو اس کی کہتے ہیں مثال. تو مثال یعنی مصداق اس کا بیان کریں، جو حکم، جو قاعدہ،
جو قانون، یا جیسے علم ریاضی ہے، آپ پڑھ رہے ہیں ایک قاعدہ کلیہ ریاضی کا آپ نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، پھر کہتے ہیں اس کی مثال دیں، تو مثال یعنی مصداق اس کا بیان کریں کہ یہ کہاں لاگو ہوتا ہے یا کہاں پہ لاگو ہوا ہے۔ اسی طرح دیگر علوم بھی ہیں۔ ایک مشکل یہ ہے قرآن فہمی میں کہ ہم علوم سے فارغ التحصیل ہو کر قرآن کی طرف آتے ہیں، اور علوم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں شعوری طور پر اور غیر شعوری طور پر ہمارے اندر راسخ اور پختہ ہو چکی ہیں، از جملہ اسلوب بحث خالص علمی ہو جاتا ہے۔ ہم تفاسیر میں دیکھیں تو خالص علمی اسلوب ہے علماء کا تفاسیر میں، یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی فلسفہ کی کتاب کی تشریح کر رہے ہیں، یا جیسے کوئی فزکس کیمسٹری کی تشریح کر رہے ہیں، یا جیسے ادبیات کی تشریح کر رہے ہیں۔ علوم کا ایک اپنا اسلوب ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ ہدایت اور علوم میں تضاد ہے، کہ کوئی علمی اسلوب ہدایت میں لاگو نہیں ہے، یا کوئی ہدایت کا قاعدہ علوم میں لاگو نہیں ہے، یہ نہیں دعویٰ۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہدایت کی ایک اپنی تعریف ہے، ایک اپنی حقیقت ہے، اور علم کی ایک اپنی حقیقت ہے۔ علم ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن خود ہدایت نہیں ہے۔ علم ہدایت کے لیے ایک ذریعہ ہے، آلہ ہے، ایک اوزار ہے، سبب بن سکتا ہے۔ علم کے ذریعے انسان کو ہدایت ملتی ہے، لیکن ہدایت ایک الگ حقیقت کا نام ہے۔ لہٰذا قرآن کریم چونکہ ہدایت کی کتاب ہے، لہٰذا اسالیب ہدایت اس کے اندر لحاظ کیے گئے ہیں، اور ان اسالیب ہدایت کے اندر سب سے اہم چیز مثال ہے۔ یعنی ہدایت جتنی مثال سے بہتر تبیین ہوتی ہے، اتنی کسی اور چیز سے ہدایت کی وضاحت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو قرآن کی مثال یا تمثیل کا معنی ہے وہ مصداق نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے اس تمثیل سے کہ ایک حقیقت ہے جو جن انسانوں کو ہدایت کرنا مقصود ہے ان کے ذہنوں سے دور ہے، ان کے ذہنوں میں اس کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، یا صحیح تصور نہیں پایا جاتا، واضح تصور نہیں پایا جاتا۔ اس صورتحال میں انہی انسانوں کے اندر اس حقیقت کا واضح تصور پیدا کرنا ہے، اور ان کے سامنے صرف ذہن میں نہیں یہ وضاحت کرنی، بلکہ ہدایت سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز تو عملی نوعیت کی ہے، اور عملی نوعیت ہونے کی وجہ سے اس کی عملی شکل کو بھی واضح طور پر ہم نے بیان کرنا ہے، تاکہ اس کو نافذ کیا جا سکے، اجرا کیا جا سکے، اس پر عمل کیا جا سکے، اس کی عملی کیفیت بھی واضح ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کو مثال کے ذریعے سے حل کیا ہے، کہ مثال اس مطلب کو کہتے ہیں جو واضح ہے، سمجھی ہوئی ہے، پتہ ہے۔ مثال بالکل کلیئر مطلب، واضح مطلب، صاف شفاف ذہن کے اندر بھی اور عملاً بھی، یعنی ذہن میں بھی اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، اور ذہن سے باہر اس کے حقیقت میں عملی شکل میں بھی اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، بالکل ایک واضح چیز ہوتی ہے۔ جیسے پانی ہے، مثلا پانی انسان کے ذہن میں بھی اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور باہر جو پانی کی مثالیں ہیں یہ بھی کوئی ابہام اجمال اس کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے قرآن اس کو چن لیتا ہے۔ یہ جو قرآنی حقیقت ہدایت آنے سے پہلے انسانوں کے ذہنوں میں واضح ایک مطلب بیٹھا ہوا ہے، اسی کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیاد قرار دیا ہے کہ یہ تو سمجھتے ہو آپ، یہ تو جانتے ہو آپ، یہ جو جانتے ہو اسی طرح کی وہ بات ہے جو تم نہیں جانتے ہو، جو تمہیں بتانا مقصود ہے، وہ بھی اسی طرح کی ہے، ایک پہلو سے، ایک جہت سے اس طرح کی ہے، نہ کہ ہر جہت سے، کیونکہ مثال میں ایک خاص جہت مد نظر ہوتی ہے۔ اب اس کو قرآن کریم میں ہم دیکھیں کہ قرآن نے ان کو کس طرح سے مثالوں کے ذریعے سے بیان کیا ہے، کہ جگہ جگہ ان کی تمثیل کا، ساری آیات نہیں پڑھتے، کثرت سے ہیں، زیادہ ہیں یہ آیات، لیکن مہم ترین آیات جن میں فرمایا کہ ہم مثالیں دیں گے اور مثالوں کے ذریعے سے ہم اپنی بات آپ کو سمجھائیں گے۔ مثلا سورہ مبارکہ ابراہیم میں
اللہ तबारक व ताला ने मिसाल दी है कि अलम तर कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन का शजरतिन तय्यबा। असल मकसूद कलमा तय्यबा समझाना है, यानी हिदायत जिससे इंसान को नसीब होगी वो कलमा तय्यबा है। अब ये इंसान के जहनों में इसका कोई तसव्वुर नहीं है कि ये कैसे हम समझाएं। शजरा तय्यबा से उसकी मिसाल ली है कि शजरा तय्यबा तो जानते हो क्या है, चूँकि आपके बागों में, आपके सहनों में, आपके इलाकों में मौजूद होता है, ये उसकी मिसाल है। इसी तरह मसलन सूरह मुबारक इब्राहीम में ही अल्लाह तबारक व ताला का फरमाना है वयदरिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास लअल्लहुम यतदक्करून। सूरह राद में भी है कदालिका यदरिबुल्लाहुल अमसाल, अल्लाह इस तरह मिसालें देता है। अल्लाह तबारक व ताला ने लोगों को मिसाल, यदरिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, लोगों के लिए अल्लाह इस तरह से मिसाल पेश करता है। सूरह नूर में है वयदरिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सूरह फुरकान में है कि उन्जुर कैफ दरबू लकल अमसाल, ये दूसरी मिसाल है, लोगों ने मिसाल दी है, जहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ने मिसाल दी है। और कई जगहों पर मिसाल दे के फिर फरमाया है कि हम इस तरह से मिसालों के ज़रिए से मतलब आपको समझाएंगे और हर चीज़ की हम आपको मिसाल देंगे। तो कसरत से खुदावंद तबारक व ताला ने मिसाल का ज़िक्र किया है, यानी जिस कसरत के साथ कुरान में अल्लाह ने अल्लाह की तरफ से जो मिसालें दी गई हैं, इस तरह हमने मिसालें दी हैं, इसकी हमने मिसाल दी है, हम मिसाल के ज़रिए आपको समझाएंगे, हम मिसालों के ज़रिए हकीकत वाज़े करते हैं। खूब इस कदर ताकीद क्यों है अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से कुरान के अंदर कि ये हमारा उसलूब तमसील है, इसको मद्देनज़र रखो कि हम तमसीली ज़बान में बात कर रहे हैं आपसे, अमसाल के ज़रिए बात कर रहे हैं। आप जब अमसाल के ज़रिए बात कर रहे हैं तो आपको मसल से मतलब लेने का तरीका पता हो कि मिसाल से कैसे हकीकत समझाई जाती है या मिसालों से मतलब कैसे वाज़े किया जाता है। लेकिन जब हम अमलन कुरान समझने में आते हैं, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर जाते हैं कि ये जो कुरान इसरार कर रहा है कि हम मिसाल के ज़रिए बात करेंगे और मिसालों से बात आपको समझाएंगे। मसलन जब ख़ुद इन आयात में पहुँचते हैं तो मिसाल की तारीफ़, मिसाल की वजाहत, मिसाल का सर्फ़ व नाव बयान करके फिर गुज़र के फिर इल्मी बास पे आ जाते हैं। यानी जहाँ कुरान हमें रोक के बता रहा है कि हम मिसालों के ज़रिए बात करते हैं, मिसालों के ज़रिए मतलब समझाते हैं, यानी हमारा उसलूब हिदायत तमसीली है, तमसील के तौर पर हम बात करते हैं। खूब इसको संजीदा लें, इसको लें कि जब अल्लाह तबारक व ताला ने ख़ुद फरमाया कि हम मिसालें दे रहे हैं तो हम समझ में, फ़हम में क्यों फिर इससे हट जाते हैं, दूर क्यों हो जाते हैं इन मिसालों से, इन तमसीलात से। अगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखें जो ख़ुद कुरान ख़ुद बयान कर रहा है अपने उसलूब के बारे में कि ये हमारी रवश है, ये हमारा तरीका है, हम मिसाल के ज़रिए से बात आपको समझाते हैं। खूब अब जहाँ मिसाल का लफ्ज़ आया है, मुख्तलिफ़ तबक़ात की मिसाल है, मुख्तलिफ़ किरदारों की मिसाल है, मुख्तलिफ़ मुआशरों की मिसाल है, वहाँ तो हम उसको मिसाल करार देते हैं। जैसे मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा, या मिसाल है उन लोगों की मिसाल जिन्हें तौरात दी गई थी और उन्होंने फिर उसका हक़ अदा नहीं किया, ये मिसाल है। लेकिन जहाँ ये लफ्ज़ मिसाल इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन कुरान फरमा रहे कि हम मिसाल पेश करते हैं, ये हमारा तरीका है, हम मिसालों के ज़रिए, तमसील के ज़रिए बात करते हैं, वहाँ पर हम मिसाल को मुकम्मल नज़रअंदाज कर जाते हैं। यानी जिन आयात में लफ्ज़ मिसल व मिसाल इस्तेमाल हुआ है, वहाँ वाजिबी सी बात करके मिसाल के बारे में फिर गैर मिसाली, गैर तमसीली तफसीर शुरू कर देते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं, मसलन इसी आया माह लिबास में उलमा इकराम ने, जो बुज़ुर्ग उलमा, मुहक्किक उलमा ने बात की है, मसलन मरहूम अल्लामा तबातबाई रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि ने
ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، 3 یا 4 سطریں اس بارے میں بیان کی ہیں، بعوضہ مچھر کی مثال کے بارے میں۔ بعد میں کئی صفحے اسی آیا کے ذیل میں ایک کتابچہ بنتا ہے، پوری علمی بحث کی ہے ساری۔ اور جو قرآن کریم مثال کو بنیاد قرار دے رہا ہے کہ ہم مثال دیتے ہیں، مثال دینے سے نہیں جھجکتے، نہیں شرماتے، مثال دینے میں بھی کسی چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ مچھر بھی ہو سکتا ہے، مچھر سے زیادہ بڑھ کر حقیر چیز بھی ہو سکتی ہے۔ ہر وہ مثال دیں گے جس کے ذریعے سے ہم آپ کو ہدایت پہنچائیں، ہم آپ کے لیے وضاحت کریں ہدایت کی، ہر وہ کام کریں گے ہم۔ خوب یہاں بحث یہ بنتی تھی کہ اس اسلوب تمثیل کو قرآن نے استعمال کیا ہے، اور اس اسلوب تمثیل سے پھر آگے کیا چیز قرآن نے، یہ اسلوب ہے کیا، تاکہ ہمیں سراسر قرآن میں یہ نظر آئے، جہاں لفظ مثال آیا ہے اور جہاں لفظ مثال نہیں آیا لیکن ہے تمثیل ہے، وہاں پر بھی قرآن ایک حقیقت کو سمجھانے کے لیے ہمیں ایک تمثیل بیان کر رہا ہے۔ بعد میں کیا ہے علماء نے، جیسے مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کے اندر بھائی کہ لفظ مثال نہیں آیا لیکن انہیں تمثیلی ہی قرار دیا ہے کہ یہ مسلماً تمثیلی بات ہے، اور تمثیل ہی کے ذریعے سے یہ درست ثابت ہوتی ہے، یہ یعنی فہم اس کی، ورنہ انسان نہیں سمجھ سکتا اس سے مراد کیا ہے۔ ان آیات میں جب پہنچیں گے اشارہ کریں گے کہ لفظ مثال نہیں ہے لیکن تمثیل کا اسلوب وہاں پر تشخیص دیا ہے۔ لیکن جہاں بات ہوئی ہے وہاں علمی اسلوب سے بات کی ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، اللہ کو مثال دینے میں کوئی جھجک نہیں ہے۔ خوب اس کو ہمیں پکڑ لینا چاہیے اس بات کو کہ جب اللہ کی طرف سے اصرار ہے کہ ہم مثال کے ساتھ ہی بات کریں گے تو ہمیں پھر سمجھ میں آنی چاہیے یہ قاعدہ کیا ہے، آپ مثال کیسے دیں گے، کس جگہ دیں گے، کس طرح سمجھائیں گے، اور مثال سے مطلب سمجھنے کا طریقہ کیا ہے۔ خوب اس کو ہم بنیاد قرار دیں ہدایت قرآن لینے کے لیے، باقی بعد میں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد۔